بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں۔ آج کی انٹر کنیکٹڈ ورلڈ میں جیو پولیٹکس کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہے، نئے الائنسز بن رہے ہیں اور پاور بیلنس ری ڈیفائن ہو رہا ہے۔ انڈو پیسفک ریجن میں یو ایس کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے گلوبل گریڈ گیم کا آغاز ہو گیا ہے۔ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے نئے گروپس کریٹ کیے جا رہے ہیں اور اسٹریٹجک الائنسز ری شیپ ہو رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان سیکورٹی ڈیلیما کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ یو ایس اور انڈیا کی کلوزنس جو کہ چائنا کی ریویل کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، پاکستان جو ہے انسیکورٹی جو ہے فیل کر رہا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انڈو پیسفک کی اس جیو پولیٹیکل کنڈیشن کا پاکستان پر کیا جو ہے اثر ہوگا، اس کا کیا افیکٹ ہے، انڈیا اور یو ایس کے درمیان ہونے والے جو اسٹریٹجک ایگریمنٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یوز ہونے والی امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز جیسے کہ پاور بیلنس، سیکورٹی ڈائلما، انڈو پیسفک وغیرہ کو جو ہے ایکسپلین کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انڈو پیسفک اور ساؤتھ ایشیا کے جو ریجنز ہیں، یہ اپنی جیو پولیٹیکل صورتحال کی وجہ سے ہمیشہ سے میجر پاورز کا جو ہے انٹرسٹ رہے ہیں، مین انٹرسٹ رہے ہیں۔ آج بھی دیکھا جائے تو یو ایس چائنا کی ریولری کی وجہ سے انڈو پیسفک ریجن جو ہے یہ اس میں ڈومینیٹ کر رہی ہے، اور ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ نیوکلیر آرم اسٹیٹس کی وجہ سے انڈیا، پاکستان اور چائنا جیسی اسٹیٹس کی وجہ سے ریجنل ٹینشن کا مرکز بنا ہوا ہے۔ انڈو پیسفک کی بات کریں تو یہاں پہ ٹرمائز انڈو پیسفک کی اگر بات کریں تو یہ انڈین اوشن اور ویسٹرن اور سینٹرل پیسفک اوشن کے جو ایریاز ہیں، اس کے کوسٹل ایریاز ہیں، ان پہ یہ کنسسٹ کرتا ہے، ان پہ شامل ہے۔ اس کا اسٹریٹجک واٹر ویئر فار ایگزامپل اسٹریٹ آف ملاکا، ساؤتھ چائنا سی اور دوسری جو اس میں اسٹیٹس آتی ہیں وہ گلوبل ٹریڈ اور ٹرانسپورٹیشن میں ایک مین رول جو ہے پلے کرتی ہیں، اور یہ بڑی اکانومیز فار ایگزامپل چائنا، انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور اس کے علاوہ آسیان کنٹریز کا جو ہے اس میں جو ہے اس انڈو پیسفک ریجن میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے اکانومک گروتھ ڈرائیو کرنے میں اس کا مین رول ہے۔ میری ٹائم سیکورٹی، اس کے علاوہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ فار ایگزامپل ساؤتھ چائنا سی وغیرہ ہو گئے، اس کی وجہ سے یہ جو میجر پاورز ہیں، ورلڈ پاورز ہیں، یو ایس اور چائنا وغیرہ، ان کے درمیان کمپٹیشن کی بھی یہ ایک جو ہے مین سپیس بنا ہوا ہے۔ ریجنل کوآپریشن، اسٹیبلٹی اور اکانومک انٹیگریشن کو انکریز کرنے کے لیے اس میں مختلف الائنسز جو ہیں وہ بھی انڈو پیسفک ریجن میں کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل کوائڈ الائنس ہو گیا، تو یہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اس طرح کے الائنسز بھی جو ہیں ایک بنائے جا رہے ہیں۔ یو ایس اور چائنا کی جو آپس میں ریولری ہے، یہی انڈو پیسفک ریجن کی جیو پولیٹکس کو ڈیفائن کرتی ہے۔ یو ایس مختلف جو الائنسز بلڈ کر رہا ہے چائنا کے انفلوئنس کو کنٹرول کرنے کے لیے، جن میں کوائڈ الائنس جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اس لیے کہ اسٹریٹجک الائنسز یو ایس کے ریجنل اسٹیٹس کے ساتھ جو ٹائز ہیں ان کو تو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، لیکن یہ چائنا کو ڈیٹرنس کے لیے یعنی کہ کنٹینمنٹ میں بھی یہ مین رول پلے کر رہے ہیں۔ کوائڈ الائنس کی بات آئی تو کوارٹرلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ، جسے عام طور پر کوائڈ الائنس بھی کہا جاتا ہے، ایک اسٹریٹجک فورم ہے جس میں 4 جو ہے کنٹریز شامل ہیں: یو ایس اے، جاپان، انڈیا اور آسٹریلیا۔ یہ الائنس ایک فری اور فیئر اور اس کے علاوہ ایک کمپریہنسو انڈو پیسفک خطے کو یقینی بنانے پر جو ہے اس کا مین فوکس ہے۔ یہ الائنس مختلف سیکورٹی، اکانومک اور پولیٹیکل مسائل جو ہیں ان پہ بھی اس پہ توجہ دیتا ہے، اور خطے میں، اس ریجن میں چین کا جو انفلوئنس ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہ کام کر رہا ہے۔ اس کے اگر مین جو پوائنٹس کی بات کریں تو میری ٹائم سیکورٹی ریجن میں کریٹ کرنا انڈو پیسفک ریجن میں، اس کے علاوہ اس کے جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان ڈیفینس کوآپریشن کو کریٹ کرنا، فار ایگزامپل جو ملٹری ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ کرانا، اکانومک کولیبریشن، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ جس میں باقاعدہ ان کی میٹنگز اور مذاکرات ہوتے ہیں اس کے ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پہ، اس کے علاوہ ریجنل اسٹیبلٹی کو قائم کرنا، یہ اس کے کوائڈ الائنس کے جو ہیں مین پوائنٹس بتائے جاتے ہیں، مین پرنسپلز اور پرپز جو ہیں بتائے جاتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں 3 نیوکلیر آرم اسٹیٹس پاکستان، انڈیا اور چائنا کے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ریجنل ٹینشن جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا جو ہے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ریجنل ٹینشن جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان، پاکستان اور انڈیا اور چائنا کے درمیان۔ تو یہ نیوکلیئر جو ہے فلیش پوائنٹ کا جو ساؤتھ ایشیا ایک جو ہے فلیش پوائنٹ کا جو رول پلے کر رہا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ انڈیا کا اکانومک رائز جو ہے وہ اس کو چائنا چیلنج کر رہا ہے، اور چائنا اور یو ایس کی پارٹنرشپ مل کر جو ہے انڈیا اور یو ایس کی پارٹنرشپ مل کر چائنا کی جو اس کی گلوبل ایمبیشنز ہیں اس کو وہ کاؤنٹر بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ ڈوئل تھریٹ کا سامنا ہے، چائنا کی طرف سے ویسٹرن اور ناردرن اور پاکستان کی طرف سے ویسٹرن بارڈرز پہ اس کو سیکورٹی تھریٹ کا سامنا، سیکورٹی ڈائلما کا اس کو شکار ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے اپنے ڈیفنس کیپیبلٹیز کو دن بدن وہ بڑھاتا جا رہا ہے،
کیونکہ یہ اس کی مین جو ہے ضرورت ہے اپنی سیکورٹی کیپبلٹیز کو انکریز کرنا، کیونکہ وہ دونوں اطراف سے دشمنوں سے اپنے حساب سے گھرا ہوا ہے۔ یو ایس چائنا کا گلوبل رائول ہونے کی وجہ سے اس کو ساؤتھ ایشیا میں ایک پارٹنر کی ضرورت تھی تاکہ وہ انڈو پیسیفک ریجن میں چائنا کو کنٹین کر سکے۔ اسی وجہ سے یو ایس نے انڈیا کے ساتھ جو اپنے ریلیشن جو ہیں ان کو ڈیپن کیا ہے، اور انڈیا کو یہ تمام قسم کے جو اکوپمنٹس ہیں، ٹیکنالوجیکل اسسٹنس ہے، وہ پرووائڈ کر رہا ہے چائنا کی ڈیٹرس کے لیے۔ تو یہ یو ایس کے ساتھ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو انڈیا کے لیے بھی کافی فروٹفل ہے، کیونکہ اسے اپنے آرم فورسز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو ہیں اسٹریٹجک ویپنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن انڈیا کو اپنی ملٹری افیئرز میں ایک ریولیوشن کی ضرورت ہے تاکہ وہ چائنا کو تھریٹ کو وہ کاؤنٹر بیلنس کر سکے، اور یو ایس اسی وجہ سے چائنا کو انڈیا کو جو ہے مختلف قسم کی سپورٹس جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے۔ یو ایس اور انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے یہ پچھلے 20 سال میں کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ جنرل سیکورٹی آف ملٹری انفارمیشن ایگریمنٹ یہ پہلا ایگریمنٹ تھا جو کہ یو ایس اور انڈیا کے درمیان کلاسیفائڈ انفارمیشن ٹرانسفر کرنے کے لیے 2002 میں شامل کیا گیا، GSMOMIA۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے پرائیویٹ انڈین ڈیفینس بزنس ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے انڈسٹریل سیکورٹی انیکس جو ہے یہ 2019 میں انڈیا اور یو ایس کے درمیان سائن کیا گیا۔ اس کے علاوہ یو ایس اور انڈیا نے لاجسٹک ایکسچینج میمورینڈم ایگریمنٹ 2016 میں سائن کیا، جس کی وجہ سے یہ ملٹری بیسز جو ہے ریسپیکٹو کنٹریز میں وہ استعمال کرنے کے قابل ہو گئے، ریپیئرمنٹ کے لیے، ری انفورسمنٹ کے لیے، سپلائز کے لیے۔ تو اس کے علاوہ دوسری انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے، انفارمیشن ایکسچینج کرنے کے لیے ٹریننگ ایکسرسائز کے دوران 2018 میں کمیونیکیشن کمپیٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی دونوں کنٹریز کے درمیان سائن کیا گیا۔ انڈیا ایشیا کی تھرڈ اسٹیٹ اور ساؤتھ ایشیا کی اونلی اسٹیٹ ہے جس کو یو ایس نے اسٹریٹجک ٹریڈ اتھارائزیشن 1 جو ہے اسٹیٹس دیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ملٹری اکوپمنٹس ہیں وہ انڈیا خریدنے کے لیے اس کو آسانی ہوگی ہے وداؤٹ اینی لائسنس فلفلمنٹ۔ انڈیا کو ابھی بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ کی وجہ سے یو ایس کی جو اسپیشل انٹیلیجنس جو ہے اس تک اس کی رسائی ہو گئی ہے، سینسٹیو انفارمیشن تک، جو کہ 2020 میں سائن کیا گیا تھا۔ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے دونوں کنٹریز کے درمیان انکلاسیفائڈ اور کنٹرولڈ انکلاسیفائڈ جو اسپیشل گڈز اور سروسز جو ہیں اس کی ٹرانسفر جو ہے اس کی ایکسچینج آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ جون 2023 میں انڈین پرائم منسٹر نے یونائٹڈ اسٹیٹس کا وزٹ کیا اور ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ریلیز کی گئی کہ جو دونوں اسٹیٹس ہیں یہ آپس کی کلوزسٹ پارٹنرز ان دا ورلڈ ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے ایگریمنٹس بھی دونوں اسٹیٹس نے سائن کیے ہوئے ہیں، اسپیس کو لے کر، ٹیکنالوجی، ٹریڈ، ڈیفینس کو لے کر۔ شپ ریپیئر ایگریمنٹ یو ایس نیوی کی شپس کی ریپیئرمنٹ کے لیے وہ بھی سائن کیا گیا ہے۔ یہ لمبی لسٹ ہے جو اس طرح کے جو مختلف قسم کے الائنسز ہیں یو ایس اور چائنا کے درمیان، ایگریمنٹس ہیں، اسٹریٹجک ٹریڈ مختلف لیول پہ ایگریمنٹ، ان کی جو ہے لانگ لسٹ ہے۔ تو اس سب کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یو ایس کس حد تک انڈیا کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھ رہا ہے جسٹ فار کنٹینمنٹ آف چائنا۔ انڈیا کے اسٹریٹجک ایڈوانسز کی وجہ سے پاکستان کا سیکورٹی کیلکولس جو ہے وہ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان اور انڈیا دونوں اسٹیٹس جو ہیں سیکورٹی ڈائلیما کا شکار ہو چکی ہیں۔ پاکستان اپنے لیے جو فورن پالیسی ہے اس کو ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اپنے جو الائنسز ہیں اس شفٹنگ گلوبل ڈائنامکس میں وہ دوبارہ سے ری شیپ کر سکے، دوبارہ سے بنا سکے۔ پاکستان انٹرنلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکانومک کنڈیشنز کی وجہ سے، سیکورٹی تھریٹس کی وجہ سے پہلے ہی کافی جو ہے مشکلات کا شکار ہے۔ تو اس طرح کے ایکسٹرنل تھریٹس پاکستان ان کا متحمل نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کو مل بیٹھ کر سالو کرنے کی ضرورت ہے ود آل دا ریجنل اسٹیٹس۔ سیکورٹی ڈائلیما کا یہاں پہ جو ٹرمینالوجی چاہیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سیکورٹی ڈائلیما انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک ایسی کنڈیشن کو کہتے ہیں جہاں ایک جو اسٹیٹ ہے وہ اپنی سیکورٹی کو بڑھانے کے لیے، انکریز کرنے کے لیے ایسے اسٹیپس لیتی ہے، فار ایگزامپل اپنی ملٹری کیپیبلٹیز میں اضافہ کرنا یا الائنسز بنانا، تو جس کی وجہ سے دوسری اسٹیٹس جو ہے ان کو تھریٹ جو ہے فیل ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اسٹیٹس بھی اپنی سیکورٹی بڑھانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتی ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اکثر بڑھتی ہوئی جو ہے ایک قسم کی کشیدگی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کے علاوہ اسٹیٹس جو ہیں وہ انسیکورٹی فیل کرتی ہیں۔ تو حالانکہ اس کا ابتدائی جو مقصد ہوتا ہے وہ سیکورٹی حاصل کرنا ہوتا ہے، سیکورٹی بڑھانا ہوتا ہے، سیکورٹی کریٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ انسیکورٹی جو ہے اس کا ریجن میں اس کا شکار ہو سکتے ہیں تمام کنٹریز۔
पाकिस्तान को अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को जो है उसको आगे जारी रखने की ज़रूरत है, उसी पे फॉलो रहने की ज़रूरत है, ना कि कोल्ड वॉर की तरह जैसे यूएस और रशिया के जो ब्लॉक्स थे उनमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया था, वहाँ पे पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रहा था। तो पाकिस्तान को एज अ न्यूट्रल नॉन अलाइंड रहने की ज़रूरत है, ना पाकिस्तान इंडिया के सॉरी चाइना के ब्लॉक में शामिल हो और ना ही यूएस के ब्लॉक में शामिल हो, बल्कि रीजन की दूसरी जो स्टेट्स हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को स्ट्रेंथन करे और ग्लोबल लेवल पे जो इंक्रीजिंग मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइप जो है उनको स्ट्रॉन्ग करे। पाकिस्तान को अपनी स्टेबिलिटी पे, इन्वेस्टमेंट पे और पार्टनरशिप जो है यूएस चाइना दोनों के साथ उसको फोकस करना चाहिए, क्योंकि यूएस और चाइना दोनों पाकिस्तान के जो बड़े ट्रेड पार्टनर्स में शामिल हैं। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करके इंडिया के खिलाफ एक फुल स्पेक्ट्रम डेटर्स जो है वो क्रिएट कर सकता है, और इसकी वजह से रीजन में भी स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दोनों हासिल हो जाएंगी। कंक्लूड करते हैं कि यूएस और चाइना की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है इसकी वजह से किसी किस्म की वार जो है वो होती नजर नहीं आ रही। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन दोनों में से किसी के साथ पक्का अलायंस बनाने के बजाय वो दोनों स्टेट्स के साथ, यूएस और चाइना दोनों के साथ रिलेशंस को अपने इंप्रूव करे, उनको से दोनों रिलेशन से फायदा उठाए। जिस तरह के मलेशिया अपनी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वजह से, नॉन अलाइंड पॉलिसी की वजह से वो दोनों स्टेट्स से फायदा उठा रहा है, तो पाकिस्तान को भी किसी ब्लॉक में शामिल होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है स्टेबल करे और रीजनल डायनामिक्स में जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स बन रही हैं उसका पाकिस्तान फायदा उठाए, तो यही पाकिस्तान के मफाद में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।